السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھیں تو ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہی نہیں بلکہ ان کی سب سے بڑی مددگار اور ساتھی بھی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک ایسی عورت تھیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح گزاری کہ وہ رحمت اور شفقت کا پیکر بن گئی۔ وہ نہ صرف عرب کی سب سے محترم اور امیر تاجر تھیں بلکہ اسلام کی سب سے پہلی مومنہ خاتون بھی تھیں۔ آج ہم ان کی زندگی کے ایسے پہلوؤں کا ذکر کریں گے جو شاید ہر کسی کو نہیں پتہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریش کی ایک مشہور اور عزت دار قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے والد خویلد بن اسد قریش کے مشہور اور طاقتور شخصیت میں شامل تھے۔ خویلد ایک نامور تاجر تھے جو اپنی ایمانداری اور انصاف کے لیے مشہور تھے۔ حضرت خدیجہ کی پرورش قریش کے سب سے مذہبی اور تعلیم یافتہ ماحول میں ہوئی تھی۔ اس ماحول نے ان کو ایک مضبوط شخصیت بنایا تھا۔ حضرت خدیجہ کا پہلا شوہر ابو حالہ مالک بن نبش تھا جو ایک عزت دار قریشی تاجر تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارا اور ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے جو ہند اور حالہ تھے، لیکن قسمت کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں حضرت خدیجہ نے عتیق بن عید بن عبداللہ کے ساتھ شادی کی، مگر یہ رشتہ بھی زیادہ عرصہ نہ چلا اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اپنی پہلی 2 شادیوں کے بعد حضرت خدیجہ ایک کامیاب اور مشہور تاجر بن چکی تھیں۔ ان کا تجارت کا سلسلہ عرب کے تمام علاقوں تک مشہور تھا۔ انہوں نے اپنے کام میں ایمانداری اور انصاف کو اپنایا، جس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں طاہرہ کا لقب سے یاد کیا۔ اپنے کاروبار کے لیے حضرت خدیجہ کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو بہترین ایمانداری اور محنت سے کام کرے۔ یہ وہ موقع تھا جب حضرت خدیجہ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ تجارت میں کام کرنا شروع کیا اور ان کی ایمانداری اور صلاحیت نے حضرت خدیجہ کو متاثر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا مال سیریا کے سفر میں تجارت کے لیے استعمال کیا اور وہاں سے ایک بہترین منافع حاصل کیا۔ میسرہ جو کہ حضرت خدیجہ کا غلام تھا، وہ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس نے واپسی آ کر حضرت خدیجہ کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بہت زیادہ ایمانداری کے ساتھ کری۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور بہترین صفات سے اتنا متاثر ہوئیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ نے اپنی قریبی دوست نفیسہ بنت منیہ کو بھیجا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام لے کر گئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ یہ شادی صرف ایک جوڑ کا ملن نہیں تھا بلکہ انسانیت کے لیے ایک مثال تھی۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا تمام مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ وہ پہلی شخص تھیں جو ان کو تسلی دینے کے لیے سامنے آئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو آپ اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام باتیں بتائیں تو آپ نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ اگر مجھے اس وقت تک زندگی مل گئی جب تمہیں تمہاری قوم تمہارے گھر سے نکال دے گی تو میں تمہارا مددگار بنوں گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیرت میں پڑ گئے اور پوچھا، کیا میری قوم مجھے میرے گھر سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ جو حق کا پیغام لے کر آتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت کا اندازہ ایک اور بات سے ہوتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکا کر لا رہی تھیں۔ تو اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے کھانا پکا کر لا رہی ہے اور آپ کو ان سے کہنا ہے کہ اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بیٹے قاسم اور عبداللہ تھے، لیکن دونوں بیٹے چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے تھے۔
حضرت خدیجہ کا انتقال 1090 میں ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ یہ وہ سال تھا جسے ام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا، کیونکہ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو گئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو گہرا غم دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی وابستگی بہت زیادہ تھی اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر قربانی کیا کرتے تو قربانی کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھجوایا کرتے تھے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔